السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایک ایسے ٹاپک کا جس کو لے کے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جس کو لے کے بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے حوالے سے آشنائی ہمارے اس معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہی وہ ٹاپک ہے کہ جو ہر حوالے سے مسکنسیپشنز کا شکار ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے طلاق احسن کو ڈسکس کیا اور اس ٹاپک کو بہت اچھے انداز میں ایلیبوریٹ اور ایکسپلین بڑے بہترین انداز میں بریف کیا۔ ہمارے استاد محترم بھی ہیں اور ہمیشہ ہمارے چیمبر میں آتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی ہمارے چیمبر میں آتے ہیں اور ان ٹاپکس کے حوالے سے اور اس طرح کے موضوعات کے حوالے سے ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ارشد قیوم صاحب۔ تو ان ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ سے زیادہ بہتر آپشن کوئی نہیں تھا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے طلاق احسن کو ڈسکس کیا، اس کے اندر مختلف موضوعات آتے گئے، تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور سب سے پہلے تو سر ایک بار آپ کا پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم آپ کے گھر پہ ہی موجود ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، تو آج سر ہمیں آپ یہ بات بتائیں کہ چونکہ طلاق تو کسی بھی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اور مختلف اوقات میں لوگ اس بات کو فیس بھی کرتے ہیں، خواتین فیس کرتی ہیں کہ حمل کے دوران طلاق دے دی جاتی ہے، تو اس دوران عدت کا جو پیریڈ ہے وہ کیسے پورا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے طلاق احسن پر کسی حد تک تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم اور سنت جو طلاق کا طریقہ بتاتے ہیں اس میں جذباتی طلاق کا راستہ روکا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر جب فیصلہ کر لے کہ طلاق دینی ہے تو پھر اس نے وقت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ طلاق کس وقت پروناؤنس کرے۔ اور قرآن نے جو وقت بتایا ہے وہ 2 مینسز کے درمیان طہر کی حالت میں، اس صورت میں عدت بھی ثلاثۃ قروء کہ 3 کورسز گزارنے ہیں عورت نے عدت کے۔ لیکن اگر جذباتی طلاق دے ہی دی جائے اور وقت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ مینسز کے دوران طلاق دے دے، اور دوسری صورت یہ کہ اگر بیوی اس کی پریگننٹ ہے تو اس پریگننسی کے دوران طلاق دے دے۔ ٹھیک۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ثلاثۃ قروء کی تقاضا پورا نہیں ہوتا، 3 مینسز کو 3 کورسز کو گنا نہیں جا سکتا۔ ایک تیسری صورت بھی آتی ہے کہ ایسی صورت میں ایسی عورت کو طلاق دی جائے جسے مینسز نہیں ہو رہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے، تو قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ اس کے لیے قرآن کا حکم یہ ہے کہ 3 مہینے گزارے جائیں جسے مینسز نہیں آتے۔ ثلاثۃ اشہر سورہ طلاق پہ اسے بیان کیا۔ اسی کو قیاس کر کے اس عدت پر بھی لگایا گیا ہے کہ جو مینسز کے دوران طلاق دی جائے تو پھر اس کے لیے بھی یہی 3 مہینے یا 90 ڈیز 90 دن کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی 3 مینسز شمار نہیں ہو سکتے۔ رہ گیا معاملہ حاملہ کا، تو قرآن حکیم نے سورہ طلاق میں اسے بھی بیان کیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ جب ان کا حمل وضع ہو جائے یعنی ڈیلیوری ہو جائے۔ اب اس میں مدت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے کتنے دن یا کتنے مہینے گزاریں گے۔ سے اس نے ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی اور 3 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 3 دن بعد عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر بچہ
7 مہینے بعد پیدا ہوا تو یہ عدت 7 مہینے تک چلی جاتی ہے. اب اس میں ٹائم نہیں ہے, اسے دنوں میں شمار نہیں کریں گے, اسے ہم بچے کی ڈلیوری تک دیکھیں گے کہ بچہ ڈلیور ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے, چاہے وہ دوسرے تیسرے دن ڈلیور ہو جائے, عدت پوری ہو جائے گی. کیونکہ ایک عدت کا بڑا مقصد استبراء اور رحم ہے, جی, کہ یہ پتہ چل جائے دوران عدت کہ اگر عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت چلی جائے گی بچہ پیدا ہونے تک, تاکہ بچے کا نسب مشکوک نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے اپنے ہی باپ پر پڑے, کسی دوسرے پر نہ پڑے. تو حاملہ کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے, خواہ وہ دوسرے تیسرے دن پیدا ہو جائے, خواہ وہ 7 مہینے بعد, 8 مہینے بعد پیدا ہو, 6 مہینے بعد پیدا ہو, اس کی عدت پھر دنوں میں شمار نہیں کی جائے گی. اگر ریگولر ڈائیورس ہوتی ہے اور چونکہ وہ عدت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اور اسی پیریڈ کے دوران ہی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ پریگننٹ ہے, تو پھر اسی طرح سے پھر ڈلیوری تک پھر نہ دیکھیے. اگر ایک شخص نے ڈائیورس کی, اب دیکھیے نا, ہم نے اس وقت یہ بات ڈسکس کی تھی کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طور میں جس میں کپولیشن نہ ہو, اس میں تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ پریگننسی نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ توہری میں طلاق دی لیکن کپولیشن کر چکا تھا, تو جب بھی عدت کے دوران یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ پریگننٹ ہے, تو اب اس کی عدت ٹل دا میچورٹی آف پریگننسی ہوگی, ٹل دا ڈیلیوری ہوگی, بچہ پیدا ہونے تک. ٹھیک, وہ پھر 90 دن یا 3 حیض, کیونکہ حیض تو آئیں گے نہیں, 90 دن تک بھی نہیں ہوگی, بچہ پیدا ہونے تک. یعنی عمل کے دوران کوئی اسپیسیفک پیریڈ نہیں ہے, جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو اسی وقت بچہ پیدا ہوتے ہی عدت مکمل. طلاق دینے کے 3 دن بعد ہی اگر ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. اور طلاق رجعی بائن میں بدل جائے گی, کیونکہ عدت مکمل ہوتے ہی طلاق رجعی بائن میں بدل جاتی ہے. یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, رجعی اور بائن کا قسموں میں جب آئیں گے تو وہاں ڈسکس کریں گے. رجعی میں رجوع کا حق ہے اسے, ہم ٹھیک ہے, لیکن بائن میں اسے رجوع کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں آپس میں, لیکن رجوع نہیں ہوگا. نکاح اور نکاح میں رجوع میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی, کیونکہ پہلا نکاح باقی ہوتا ہے, جبکہ تجدید نکاح کی صورت میں عورت کی رضامندی ضروری. ٹھیک. اچھا سر, ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں, طلاق تفویض. ہمارے جو نکاح نامے کا جو فارم ہے اس میں باقاعدہ ایک کالم موجود ہے. ہم نے بھی مختلف نکاح کی جو مجالس ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں. ہم یہ سنتے ہیں اس میں کہ اکثر جو لوگ ہیں یا اکثر جو علماء کرام ہیں وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے. تو کیا طلاق تفویض کا کوئی شرعی سٹیٹس ہے, یا شریعہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو نکاح نامہ بنا ہے اس میں کوئی شک اور کوئی کالم بھی غیر شرعی نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے فیملی لاز جتنے بھی ہیں وہ بیس کرتے ہیں 1961 کے آرڈیننس پر, مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961, اور اسے بنانے میں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ایجپٹ کے اور سیریا کے علماء بھی شامل تھے. سیریا کے علماء اصل اس میں شامل تھے, بہت بڑا نام ہے. جامعہ ازہر سے انہوں نے مدد دی تھی, وہاں وہ لوگ شامل تھے. اس کے بعد اسے بنایا گیا. ان میں سوائے سیکشن 4 کے جو انہیریٹنس کو ڈیل کر رہی ہے, اس کے سیکشن 4 کے کہ جس میں پوتے اور نواسے کی وراثت کو بیان کیا گیا ہے, اور بیسیکلی پوتے کی بھی نہیں, صرف نواسے کے معاملے میں تھوڑا سا ابہام ہے, اور جسے کسی حد تک فیڈرل شریعت کورٹ نے دور کیا. باقی کوئی شک بھی اس کی غیر شرعی نہیں ہے. ٹھیک. اسی کے حساب سے جب یہ نکاح نامہ بنایا گیا تو اس کا کالم 18 طلاق تفویض کو بیان کرتا ہے. جی. طلاق تفویض شرعی ہے اور یہ قرآن سے اخذ کرتا ہے. ٹھیک. سورہ احزاب کی آیت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو میرے پاس رہو, چاہو تو تم آزاد ہو فیصلہ کرنے میں, فیصلہ کرو, جانا چاہو جا سکتے. اور اسی کو تفویض کہتے ہیں. تفویض کا مطلب پاور آف ڈیورس جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا.
دوسرے کو دینی ہے کہ یہ طلاق دینے کا اختیار تمہارے پاس بھی ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کے رخصت کر دیتا ہوں, اختیار تمہارے پاس ہے, فیصلہ کر لو. زیب و زینت چاہتی ہو میں تمہیں اچھی طرح سے رخصت کرتا ہوں, اور اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے. معاملہ یہ تھا کہ جب غزوات کے بعد مال غنیمت آنے لگا, مسلمانوں کی حالت خوشحال ہو گئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کو اسی طرح سے رکھا تھا. تو ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول, مسلمانوں کی حالت خوشحال ہو گئی, ان کی بیویاں بھی اب خوشحال زندگی گزار رہی ہیں ساری, تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کہا گیا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر تو اسی طرح سے رہو, اور اگر زیب و زینت اور دنیا کا مال چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں رخصت کر دوں, تم فیصلہ کر لو. یہ فیصلہ کرنا کا اختیار دینا در حقیقت پاور آف ڈیورس ڈیلیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ خاوند جب چاہے اپنا طلاق دینے کا اختیار بیوی کو تفویض کر سکتا ہے. دو صورتیں ہیں اس کی, ایک کو توکیل کہتے ہیں, وکیل بنانا, اور ایک کو تفویض کہتے ہیں. اگر کوئی مرد اپنا کوئی وکیل مقرر کر کے اسے یہ اختیار دے کہ جاؤ تم میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے آؤ, تو یہ توکیل ہے اور یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. اور اگر بیوی ہی کو یہ حق تفویض کر دے کہ تم جب چاہو یا کسی شرط کے تحت چاہو تو یہ اپنے آپ کو طلاق کر لو, تو یہ بھی توکیل ہی ہے بنیادی طور پر. لیکن جب بیوی کو دے گا تو فقہی اصطلاح میں وہ تفویض کہلائے گی, اور جب بیوی کے علاوہ کسی کو یہ حق دے گا تو وہ توکیل کہلائے گی. فرق یہ ہے اس میں کہ توکیل کو وہ کینسل کر سکتا ہے, منسوخ کر سکتا ہے. جس طرح آپ کے یہاں وکالت نامہ ایک آپ کو موکل دے آپ کا دیتا ہے, میری طرف سے عدالت میں جاؤ حاضری دو, اور وہ وکالت نامہ منسوخ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب چاہے وہ کہہ دے کہ میں نے وکالت نامہ میں واپس لے لیا, منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح طلاق کا حق کسی کو دینے کے بعد خاوند اسے منسوخ بھی کر سکتا ہے. اسے کہہ سکتا ہے کہ جو حق میں نے تمہیں دیا تھا ابھی تک طلاق نہیں ہوئی, میں یہ حق واپس لیتا ہوں, اب میرے اس معاملے میں تم وکیل نہیں. لیکن بیوی کو دینے کے بعد اسے منسوخ نہیں کر سکتا, یہ شرط کی طرح. ٹھیک ہے. جس طرح شرط لگا کے کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا اسے, اسی طرح بیوی کو حق طلاق کا حق تفویض کرنے کے بعد اسے منسوخ نہیں کر سکتا. لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا, اس کا حق بھی اسی طرح برقرار رہتا ہے, وہ چاہے تو طلاق خود دے دے. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, بلکہ 4 صورتیں ہم اس کی بناتے ہیں. ایک صورت وقت کے لحاظ سے, ٹھیک, کیا یہ مستقل ہے یا ٹیمپریری ہے, عارضی. اگر اس نے بیوی سے یہ کہا کہ جب چاہو طلاق دے لو تو یہ مستقل ہوگا. ٹھیک ہے. تم جب چاہو, اور جا نکاح نامے میں لکھ دیا تو جس طرح نکاح نامے میں لکھی ہوئی باقی شرطیں مستقل ہیں, نکاح نامے کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس کا حصہ ہے, وہ عارضی نہیں ہے, اسی طرح یہ تفویض کیا ہوا حق بھی مستقل ہے, اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, عارضی نہیں. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح نامے میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن اس نے بیوی سے کسی جھگڑے کی صورت میں, کسی اختلاف کی صورت میں یہ کہہ دیا کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے, جو چاہو فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. رہنا چاہتی ہو رہو, نہیں رہنا چاہتی جاؤ. تو یہ مقید بمجلس ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی وقت نہیں بتایا اس نے کہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ٹیمپریری ہے, چونکہ ایک خاص حالت میں ہے, ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. جو ہی وہ حالت ختم ہوگی یہ حق بھی ختم ہو جائے گا. اسی وقت اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اختیار کر لیا, میں جا رہی ہوں, تو یہ طلاق واقع ہو جائے. ٹھیک. لیکن اگر بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا, خاموش رہی, مجلس ختم ہو گئی, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے, تو وہ حق اس مجلس کے ساتھ تھا, مجلس ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جائے. ٹھیک.
یہ عارضی ہوگا. دوسری دو صورتیں مشروط اور غیر مشروط. ٹھیک. اگر حق دیتے وقت یہ کہہ دیا کہ یہ غیر مشروط ہے, ہاں, تو پھر تو جب چاہے جس وقت چاہے وہ یہ حق استعمال کر سکتی ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. یقیناً نہیں دے سکتی. اس میں عورت مرد کو طلاق نہیں دیتی, بلکہ مرد کے دیے ہوئے حق کے طلاق کو اسی کی طرف سے خود اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے آپ کو طلاق کرتی. وہ مرد کو طلاق نہیں دے رہی ہوتی. کیونکہ عموماً یہ سنا جاتا ہے, میں نے بھی کئی بار سنا ہے نکاح کی مجلس میں جب کہا گیا جی کہ یہاں انہوں نے کراس کیا, نہیں جی نہیں, یہ غیر شرعیہ, مرد عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. حالانکہ یہ مرد عورت طلاق نہیں دے رہی, بلکہ مرد اپنا حق اسے ڈیلیگیٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے ہی آپ کو طلاق کرے گی, مرد کو نہیں طلاق کرے گی. مشروط یہ ہے کہ اس کے کسی شرط کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے کہ اگر یہ میں چیزیں پوری نہ کروں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم طلاق کر دو. مثلا اسے یہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے ایک شرط یہ لگا دیتا ہے, رکھ دی جاتی ہے کہ اگر میں دوسری شادی تمہاری موجودگی میں کروں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق کر لو. تو یہ مشروط ہو جائے گا. جب بھی وہ دوسری شادی کرے گا وہ طلاق نہیں ہوگی, لیکن اس کے پاس رائٹ آ جائے گا کہ اگر کرنا چاہتی ہے تو اسے ایکسرسائز کر لے, یوز کر لے. ٹھیک ہے. یا یوں کہتا ہے کہ فرض کرو کہ میں تمہیں سیپریٹ رہائش دوں گا 2 سال کے اندر, 1 سال کے اندر شادی کے بعد, جو بھی ٹائم فکس کرتا ہے, اگر میں اس میں نہ دوں تو حق تمہارے پاس ہے, تم اپنے آپ پر یہ حق طلاق کا استعمال کر لینا. تو یہ مشروط ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ. اب یہ اس کی مرضی ہے, عورت اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی پر اس کی مرضی ہے, وہ چاہے تو اس رائٹ کو ایکسرسائز کرے, اس حق کو استعمال کرے, چاہے تو نہ کرے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا سر, اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یقیناً ان کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے, تو طلاق کی تفویض کے پیچھے کیا وزڈم رکھی ہے اسلام؟ طلاق تفویض کے پیچھے جو اصل وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ طلاق کے معاملے میں بہت سارے ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جس سے معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. بالکل. خصوصاً آپ دیکھیں, آپ عدالت میں ہوتے ہیں, مرد طلاق نہیں دیتا, عورت کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں, امکان ہی باقی نہیں رہا. ٹھیک. اب وہ بیچاری ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے عدالتوں میں, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں, مرد اسے لٹکائے رکھتا ہے. اب اس سے بچانے کے لیے یہ حق تفویض کا رکھ دیا کہ اگر تفویض کر دیا گیا ہے تو اس ناجائز مقدمہ بازی سے بچ جائیں گے. ٹھیک. کیونکہ مرد نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ کروں گا, یا یوں کہہ دیجئے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب تک تم مرضی رہو, نہیں مرضی یعنی پرماننٹ حق دے دیا اسے. تو اگر عورت نہیں رہنا چاہتی تو یہ حق یوز کر کے, استعمال کر کے, ایکسرسائز کر کے چلی جائے گی. عدالت کسی میں اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسے نوٹس بھیجنا ہے یا اسے کہنا ہے کہ میں نے جو حق تم نے دیا تھا وہ میں نے اپنے اوپر نافذ کر لیا. مقدمہ بازی سے بچ جائیں گے, جھگڑوں سے بچ جائیں گے, اختلافات سے بچ جائیں گے جو بعد میں دشمنی کوئی صورت اختیار کر لیتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آج کی اس نشست کا جو آخری سوال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ خلا کا جو شرعی تصور ہے وہ کیا ہے؟ مطلب یہ بھی وہ ایک موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سطحی طور پہ تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ تو نہیں, اس کے بھی حقوق ہیں. جس طرح مرد کی خواہشات ہے اس طرح عورت کی بھی ہیں, جس طرح مرد کی پسند و ناپسند ہے اس طرح عورت کی بھی پسند و ناپسند ہے. اور جس طرح مرد کا دل ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے, اسی طرح عورت کا بھی دل ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک. یہ معاملہ شادی کے وقت طے ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ شادی سے پہلے گھر کے بڑے دونوں لڑکے لڑکی کو اپنی موجودگی میں پاس بٹھا کے انہیں موقع دے کہ ایک دوسرے کو سن لیں, سمجھ لیں, دیکھ لیں, تاکہ کل کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. اس کے بعد اگر پھر کوئی عورت اعتراض کرتی ہے اس صورت میں خلا. اب خلا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس کا مطلب کھول دینا ہے. مرد طلاق نہیں دے رہا, عورت کہاں جائے گی؟ خلا کے لیے لازماً اسے کورٹ آنا ہے, قاضی کے پاس آنا, جج کے پاس آنا. ٹھیک. آ کے کہنا ہے کہ میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. دیکھیے جس حدیث, ایک تو قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کی آیت اس میں بڑی واضح ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ.
سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب تمہیں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ تم حدود اللہ کے اندر نہیں رہ سکو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں دونوں پر کہ اگر عورت کچھ مال فدیے میں دے کر اس سے نکل جائے اس کی زوجیت. مال فدیے میں مال میں ابھی اسے سمجھاتا ہوں. کچھ مال دے کر اسے ٹھیک اس کی زوجیت سے نکل جائے. حدیث جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیلہ بنت عبداللہ آئیں جو قیس ابن ثابت کی بیوی ثابت ابن قیس کی بیوی تھی. انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی ثابت ابن قیس سے ہوئی. بخاری کی روایت ہے یہ, اور میں اسے نہیں پسند کرتی. آپ نے ثابت ابن قیس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتی. اس نے صاف کہا اللہ کے رسول اس کی شکل میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, اس کے کردار میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, اس کے اخلاق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا اس کے ساتھ. اب یہ فیصلہ تو اسے کرنا چاہیے تھا شادی سے پہلے. بالکل ٹھیک. یہاں کوئی عیب بھی نہیں ثابت کر سکی, کوئی ایسی وجہ بھی نہیں بتا سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہیں ہر حال میں رہنا ہے. عورت کا حق اسے دیا. ٹھیک. اور یہ در حقیقت عورت کا مقام سمجھانے کے لیے ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو ایک مقام پہ رکھتا. ٹھیک. مرد کی خواہشات ہیں کہ وہ کس سے شادی کرے, تو کیا عورت کی خواہش نہیں ہے کہ وہ کس سے کرے؟ ایک وزڈم یہ بھی ہے اس میں. بالکل ٹھیک. مرد جب چاہے بیوی کو طلاق دے دے. عورت کا اگر نفرت پیدا ہو جائے یا عورت کو کچھ اس سے ہو جائے کچھ جیسے اس جمیلہ بنت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل نہیں کرتا, تو کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی یہ حق استعمال کرے؟ چونکہ وہ طلاق نہیں دے سکتی اور شادی سے پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. اب درمیان میں آ کر شادی کے بعد کسی وقت وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر تمہیں اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کھجوروں کا باغ دیا. جی. مہر کا تصور نقد کا ہے, اس کی ملکیت بنا. تو آپ نے فرمایا کیا ایسی مہر واپس کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کچھ اور بھی اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار, اس سے زیادہ. آپ نے فرمایا نہیں یہ مہر کا. ثابت ابن قیس سے کہا کہ تم یہ مہر لیتے ہو؟ اس نے کہا جی لیتا ہوں جب نہیں رہتی تو. ہم نے کہا جاؤ تم یہ مہر واپس کرو, جاؤ تم آزاد. مرد سے طلاق نہیں دلوائی, یا طلاق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا, یہاں میرج ڈیزالو ہوئی قاضی کے فیصلے سے. ٹھیک. خلا کی بنیاد پر. خلا اب اس کی میں اگر آپ کو ایک مثال دوں آسانی کے ساتھ, عموماً میں لا کے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے خلا یہ مثال دیا کرتا ہوں. آپ نے گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی, ایسے یہ نہ لیں کہ عورت کو میں بکری سے تشبیہ دے رہا ہوں, مثال دیتا ہوں. گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ قلعے کے ساتھ اسے آپ باندھتے ہیں. ٹھیک. فرض کریں کہ قلعہ خاون ہے, ہاں, بکری بیوی ہے, اس کے گلے میں ایک پٹا ہے قلادہ پڑا ہوا اور رسی سے بکری قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی. بکری کہتی ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی, قلعہ کہتا ہے میں چھوڑتا نہیں. درمیان میں قاضی نے وہ پٹا کھول دیا. خلا کہتے کھول دینا. قاضی نے وہ پٹا کھول دیا اور کہا کہ یہ تو اپنا پٹا رکھ پاس اور بکری کا چھات ہوں. ٹھیک, بالکل صحیح. اب اسے یہ نہ رہے کہ میں عورت کو بکری سے تشبیہ میں, لیکن ایگزامپل ہے, مثال خلا کی کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ درمیان میں قاضی عائل ہو گیا اور اس نے اسے کھول دیا. خلا کھول دینا, اس نے کھول دیا اس ٹائی کو. ٹھیک. اس نکاح کی گرہ کو کھول دیا اس نے. ٹھیک. اب اس کے لیے لازمی ہے گھر بیٹھ کے خلا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لازمی بات ہے کہ خلا عدالت میں ہوگا کیونکہ یہاں مال ہے, کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا تعین کون کرے؟ ٹھیک ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خلا مہر سے زیادہ, زر بدل خلا مہر سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مہر ہی ہوگا, لہذا جتنا مہر ہے وہی خلا کی بدل ہوگا, اور مرد اگر ادا کیا ہوا ہے تو وہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے. جبکہ حنفی فقہا کا یہ قول ہے کہ خلا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے آفر کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک. انہوں نے اس وقت ایک فیصلے کے طور پر, ایک قاضی کے طور پر فرمایا کہ نہیں اتنا کافی ہے, میں بھی کوئی اور کیس آتا تو اس سے زیادہ بھی کر چلے جاتے.
اب حنفی فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خلا میں عدالت جو کنسنٹریشن مقرر کرے. ٹھیک ہے. زر بدل جو میں بدل خلا جو بھی ہے وہ عدالت کا کام ہے مقرر کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں مال انوالو ہے اس لیے گھر بیٹھ کے یہ نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کورٹ میں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات اس میں طلاق مرد نہیں دے رہا, مرد تو کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا طلاق. ٹھیک ہے. اب طلاق مرد نہیں دیتا, عورت رہتی نہیں, تو پھر وہ پٹا کھولنا کام صرف قاضی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, صرف کورٹ کا ہے, جج کا ہے. وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں کتنا بدل دے گی, کتنی کنسنٹریشن ہوگی, کتنا پے کرے گی, جتنا وہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد یہ مطالبہ کرے کہ میں نے شادی کی, میں نے یہ مہر دیا, یہ زیور دیا, اب ظاہر ہے کہ یہ جاریت میں نے نئی شادی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں غریب آدمی ہوں, اتنی رقم میں نے اس پر شادی پر لگائی, پہلے کہتی نا کہ میں نہیں رہتی, مجھے نہیں پسند, اب مجھے وہ شادی کا نئی شادی کا خرچہ بھی دے. ٹھیک. عدالت اسے کنسیڈر کرے گی, ضروری نہیں ہے کہ ڈالے, لیکن اس کے اس مطالبے کو کنسیڈریبل ہے, کیونکہ ورشن یا جو کیا کہتے ہیں اسے نشوز کا لفظ تو اس کے لیے نہیں ہے, بغاوت کا لفظ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, یوں کہہ لیجئے کہ نکاح میں نہ رہنے کی مرضی عورت کی ہے. ٹھیک. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہتی, جبکہ مرد رکھنا چاہتا ہے, اور کوئی عیب بھی اس میں ثابت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. جمیلہ بنت عبداللہ نے صاف کہا, روایتی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نہ مجھے اس کی شکل پر اعتراض ہے, نہ اس کے کردار پر اعتراض ہے, نیک آدمی, بالکل ٹھیک, لیکن میں رہنا نہیں چاہتی, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, میرا دل نہیں لگا. تو آپ نے کہا کہ باغ واپس کرو. ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز تو یہ آئی کہ خلا رائٹ ہے وائف کا, بیوی کا, اس کا حق ہے. دوسری یہ کہ خلا ہمیشہ کورٹ میں ہوگی, باہر نہیں ہو سکتا. یہ عموماً جو لکھ دیتے ہیں عرائض نویس کے بر بنا خلا طلاق دی, تو میں یہ کہا کرتا ہوں جب میرے پاس کوئی لے کر آتا ہے میں کہتا ہوں عرائض نویس سے یہ پوچھو کہ کیا سزائے موت دے سکتے ہو, قتل پتہ نہیں یہ قاتل ہے, تو عرائض نویس لکھے کہ میں نے اسے سزائے موت دے دی. عدالت کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. خلا کا لفظ عدالت ہی استعمال کرے گی کہ میرج ڈیزالو کی آن دا بیسس آف خلا, کہ خلا کی بنیاد پر میرج ڈیزالو کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں, ٹھیک ہے, یعنی اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. ہاں جو چاہے اگر تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. حنفیوں کے نزدیک. ٹھیک ہے. شافیوں کے نزدیک طلاق کے حکم میں بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں طلاق کا حق اس سے ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی طرح سے 3 طلاقوں کا مالک ہوگا اگر پھر انہوں نے شادی کر لی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے. لیکن حنفی کہتے ہیں کہ ایک چونکہ میرج ڈیزالو ہوگی اور طلاق کا مقصد بھی میرج ڈیزالو کرنا ہے, تو ایک بار ڈیزالو ہو چکی ہے, ایک موقع آ چکا ہے, اب دوبارہ اگر رہتے ہیں تو پھر اس کے پاس صرف 2 موقع رہ گئے. ٹھیک ہے. دوسری اسی کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے مبارات, خلا کی طرح. جی. یہ مبارات وہ ہے جس میں دونوں باہمی رضامندی سے ایک معاہدے پر گھر بیٹھ کر یا اپنے گھر کے جرگے میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. مبارات کہتے ہیں ایک دوسرے کو بری ہونا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ گھر بیٹھ کر رہے ہیں, وہ مشروط بھی ہو سکتا ہے, غیر مشروط بھی, اختلاف بھی کوئی نہیں ہے. وہ عورت چاہتی ہے میں رہنا نہیں چاہتی, مرد کہتا ہے میں رکھتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, اور اس میں بے شک لفظ طلاق کا استعمال نہ کریں, یہ کر دیں کہ ہم نے بربنائے مبارات پر ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے. مشروط مبارات ہو سکتی ہے, مشروط یہ کہ یہ اتنا خرچہ دے گا, یہ دے گا, مال دے گا, زیور دے گا, یا جو بھی دے گا, مہر دے گا, یہ شرطیں ہیں. یا مرد کچھ تسلیم کر لیتا ہے میں اسے دوں گا, یا عورت کچھ تسلیم کر لیتی ہے کہ میں نے یہ لیا ہے میں یہ واپس کر دوں. یا غیر مشروط بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی شرط کے, اور جب بغیر کسی شرط کے مبارات ہوگی تو پھر عورت کو اس کا جو مہر ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے. مینٹیننس بھی ملے گا عدت کا. خلا میں مینٹیننس نہیں ہے عدت کا. ٹھیک ہے. کیونکہ مہر ہی نہیں ہے تو مینٹیننس کس بات کا. تو اب مبارات ہے جو گھر بیٹھ کے کرتے. ٹھیک ہے. اور خلا فرق صرف اتنا ہے کہ خلا میں اختلاف ہے, میں کہتا ہے میں نہیں دیتا طلاق, اور مبارات میں دونوں کی رضامندی. ٹھیک ہے. وہ رہنا نہیں چاہتی, یہ رکھنا نہیں چاہتا, تو مبارات پر فیصلہ کر لیں. لیکن اگر مرد نہیں دیتا تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی خلے کی بنیاد پر, اور عدالت کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ اب بدل خلا کتنا ہوگا.
ٹھیک ہے، یہ عدالت کا کام ہے کہ اس کی کنسیڈریشن طے کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ مبارات گھر میں ہو سکتی ہے، جرگے میں ہو سکتی ہے، لیکن خلا عدالت کے بغیر نہیں ہو سکتا. خلا میں مرد کا اصرار ہی یہی ہے کہ میں نہیں طلاق دیتا، میں نہیں چھوڑنا. اچھا سر، ہم عدالت میں خلا کا کیس فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد مرد کو نوٹسز جاتے ہیں، ہسبینڈ کو نوٹسز جاتے ہیں، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور عدالت اپنی تمام تر فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد یک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے. تو یک طرفہ ڈگری دے دینا بھی یہ شرعی اصولوں کے اب اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز اصول سے تو نہیں ملتی، سنت سے یا قرآن سے، لیکن یہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ماڈرن جورسٹ ہیں ان میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے خلا ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے، میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے. اور زیادہ اسٹرانگ ویو انہی کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے. فرض کریں ہم 15 سال نہیں آیا کو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ عورت کہاں جائے گی؟ یہ تو وہی جاہلیت کا دور آ گیا کہ وہ بولتا نہیں ہے یا قسم کھا لیتا ہے میں اس کے پاس نہیں رہتا اور برسوں لٹکتی رہتی ہے. آپ کے بھی کچھ رائٹس ہیں. جی بالکل. اور یہ میرج ڈیزالو کرنے کا رائٹ کورٹ کے پاس موجود ہے. جی ٹھیک. تو کورٹ نے اگر میرج ڈیزالو کر دیا ہے تو اب اس میں یہ کیا جائے، بلکہ ہوتا ہی یہ ہے کہ عدت کے اندر تو کئی نکال، عدت تو اس نے بہرحال گزار لی ہے، عدت کے بعد وہ شادی کر لے، جہاں مرضی ہے کر لے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اکثر اسے یوں سمجھ لیجئے کہ مفقود الخبر، ایک آدمی ڈس اپیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل یہی تصور ہوگا، وہی تصور ہوگا. اسے کورٹ بلاتی ہے، نہیں آتی تو کورٹ آخر کار میرج ایک خاص پیریڈ کے بعد، ایک خاص ٹائم لیمٹ کے بعد جو دیا ہوا ہے لا میں، اس کے بعد میرج ڈیزالو کرتی ہے. اکثر اوقات ہم یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا کہ مرد اس وجہ سے نہیں آتا کہ ایک تو وہ اس کی ضد بھی ہوتی ہے کہ میں عدالت میں نہیں آؤں گا، تم میرے نام کے ساتھ ہی رہو گی، نہ تمہیں میں چھوڑتا ہوں اور تم اسی طرح. کیونکہ اب یہ خلا اب عورت کے پاس اگر یہ اختیار ہے یا عدالت اس بنیاد پہ بھی اس کی خلا کی ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے کہ عورت اپنی زندگی تو خراب نہیں کر سکتی. ظاہر ہے اس کے حقوق پر تو غصب نہیں کیے جا سکتے. میں نے مثال دی آپ کو، قیاس کر لیجئے اسی پر. ٹھیک ہے. مسنگ پرسن پر یا جو ڈس اپیئر ہو گیا، ویئر اباؤٹس اس کے پتہ نہیں ہے، تو عدالت اسے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، ممکنہ صورت میں اسے ڈھونڈتی ہے اور اس کے بعد اسے میرج ڈیزالو کرنے کی ڈگری دے دیتی ہے. عدت گزار کرنے کے بعد وہ چاہے شادی کر لے. یہی حال اس کا ہے. وہ کورٹ میں جب نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر کورٹ نے آخر اپنا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے، ساری زندگی تو وہ نہیں لٹک سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آج ہم نے ان 3 سوالات پہ آپ سے سیکھنے کی کوشش کی. آپ سب سے میری یہ گزارش رہے گی کہ آپ نے ہماری پچھلی نشست میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی سنی، آج کی نشست کی بھی گفتگو آپ نے سنی. آپ کے ذہن میں اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کمنٹس میں شیئر کریں. انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم ان کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے تاکہ ہم اسے مزید بہتر انداز میں اس موضوع کو ایکسپلور کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.